بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، اس ویڈیو میں آپ جانیں گے دعا کی اہمیت کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ کو بندوں کا دعا کرنا بہت پسند ہے۔ دنیا میں کسی شخص سے بار بار کچھ نہ کچھ مانگا جاتا رہے تو وہ کتنا بڑا سخی ہو، بالآخر وہ اکتا جاتا ہے اور ناراض ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ ان سے بندہ جتنا زیادہ مانگے گا اللہ تعالیٰ اس سے اتنی ہی زیادہ خوش ہوں گے۔ بلکہ حدیث میں ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے مانگتا نہیں اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ پھر یہی نہیں کہ دعا اپنے مقاصد کے حصول کا ذریعہ ہے، بلکہ وہ ایک مستقل عبادت ہے۔ یعنی دعا خواہ اپنے ذاتی اور دنیاوی مقاصد کے لیے مانگی جائے وہ بھی عبادت شمار ہوتی ہے اور اس پر ثواب ملتا ہے، اور جتنی زیادہ دعائیں مانگی جائے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ صرف تنگی اور مشکلات کے وقت ہی دعا مانگی جائے، بلکہ خوشحالی اور خوشی کے موقع پر بھی دعا مانگی جا سکتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ مصائب اور تنگیوں کے وقت اس کی دعائیں قبول ہو تو اسے چاہیے کہ خوشحالی کے وقت دعا کی کثرت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وعدہ فرمایا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ غلط نہیں ہو سکتا، اس لیے اس یقین کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے کہ وہ ضرور قبول ہوگی۔ البتہ قبولیت کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں، بعض اوقات وہی چیزیں مل جاتی ہیں جو مانگی گئی ہوں، اور بعض اوقات وہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم میں بندے کے لیے مناسب یا فائدہ مند نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ بہتر اور مفید چیز دنیا یا آخرت میں عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح ہر دعا کے 3 فائدے ہیں۔ نمبر 1، دعا کی قبولیت سے مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ نمبر 2، ہر دعا پر ثواب ملتا ہے۔ نمبر 3، دعا کی کثرت سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر اگرچہ دعا مانگنے کے آداب میں یہ بات داخل ہے کہ قبلہ رو ہاتھ اٹھا کر زبان سے دعا مانگی جائے اور پہلے حمد و ثنا اور درود شریف پڑھا جائے، لیکن اگر اس کا موقع نہ ہو تو اس کے بغیر بھی دعا کرنا جائز ہے۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے دعا کو اتنا آسان فرما دیا ہے کہ وہ تقریباً ہر وقت اور ہر جگہ مانگی جا سکتی ہے، چلتے پھرتے بھی، کام کرتے ہوئے، اور اگر زبان سے مانگنے کا موقع نہ ملے تو دل ہی دل میں مانگی جا سکتی ہے۔ پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ دعا میں بڑی بڑی چیزیں مانگی جائے، بلکہ اپنے ہر چھوٹی ضرورت کو اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے اور ہر حاجت کو اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ یہاں تک کہ حدیث میں ہے اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ لہٰذا اس بات کی عادت ڈال لینی چاہیے کہ جب کوئی چیز چھوٹی ہو یا بڑی حاجت ہو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ کوئی معمولی سے معمولی تکلیف ہو تو اس کا ازالہ بھی اللہ تعالیٰ سے طلب کیا جائے۔ جس طرح بچے کو جب کوئی ضرورت پیش آتی ہے یا کوئی ادنیٰ تکلیف پہنچتی ہے وہ اپنی ماں کو پکارتا ہے، اسی طرح بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پکارے اور پکارتا رہے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کام کرتے، ہر وقت کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے۔ عادت ڈال کر دیکھیں، انشاءاللہ اس سے بہت جلدی ترقی ہوگی۔